السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ جو بالکل سچائی پر مبنی ہے وہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو ہمارے لیے ایک عبرت بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے اور ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ زمین پر انسان آباد تھے، قومیں ترقی کر رہی تھیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظلم، لوٹ مار اور قتل کو اپنا معمول بنا چکے تھے۔ یہی وہ قومیں تھیں جنہیں یاجوج و ماجوج کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بے حد زیادہ تھے، بے رحم اور تیز رفتار تھے۔ کھیتی، پانی، جانور، انسان سب تباہ کر دیتے تھے۔ جہاں جاتے فساد ہی فساد چھوڑتے تھے۔ لوگ ان کے خوف سے کانپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک اور عادل بادشاہ کو طاقت دی جن کا نام تھا حضرت ذوالقرنین۔ ایک دن وہ ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پہاڑوں کے درمیان لوگ آباد تھے۔ لوگ رو پڑے اور فریاد کی، اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں گے؟ ذوالقرنین نے فرمایا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ کافی ہے، تم صرف محنت میں میرا ساتھ دو۔ پھر لوہے کی بڑی بڑی چادریں لائی گئیں، آگ دہکائی گئی، پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، یوں ہی ایک عظیم مضبوط دیوار بن گئی جو دو پہاڑوں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 97 میں، پس وہ نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے۔ یاجوج و ماجوج قید ہو گئے۔ صدیاں گزرتی رہیں۔ یاجوج و ماجوج دیوار کے پیچھے قید رہے۔ ہر روز وہ دیوار کو کھودتے، صبح سے شام تک، مگر شام کو سردار کہتا کل آ کر مکمل کر دیں گے، اور اللہ دیوار کو پھر مضبوط کر دیتا۔ اسی طریقے سے وہ روز اس کو توڑتے کھودتے تاکہ دیوار ٹوٹ جائے، لیکن دیوار ٹوٹتی ہی نہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن ان کا سردار کہے گا کل انشاءاللہ، اور اگلے دن دیوار کھل جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ کی مشیت پوری ہو گئی۔ آخر وہ دن آ گیا، دیوار ٹوٹ گئی اور یاجوج و ماجوج ایسے نکلے جیسے سیلاب بند توڑ کر نکلتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے آیت نمبر 96 سورۃ الانبیاء، اور وہ ہر بلندی سے اتر پڑیں گے۔ دنیا میں تباہی، یاجوج و ماجوج ہر جگہ دنیا میں تباہی پھیلا دیں گے۔ دریا پینے لگیں گے، یہاں تک کہ دریا خشک ہو جائیں گے۔ انسان پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، شہر ویران ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں سے لڑیں گے، نعوذ باللہ۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے۔ وہ مومنوں کو ساتھ لے کر پہاڑ طور پر پناہ لیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے۔ دعا ہوگی، آنسو ہوں گے اور صبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا کیڑا جس کو نغف کہتے ہیں، یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں پیدا فرمائے گا۔ ایک ہی رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ زمین خاموش ہو جائے گی، کوئی تلوار نہیں، کوئی فوج نہیں، صرف اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ پرندے بھیجے گا جو لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ بارش ہوگی، زمین پاک ہو جائے گی، دنیا کچھ وقت کے لیے امن اور سکون دیکھے گی۔ یہ پوری کہانی ہمیں سکھاتی ہے طاقت کا غرور تباہی ہے، فساد کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نجات صرف ایمان اور دعا میں ہے۔ جب زمین فساد سے بھر جائے گی تو اللہ کی مدد آسمان سے نازل ہوگی۔ جی تو دوستوں، یہ تھی کہانی یاجوج اور ماجوج کی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ یاجوج اور ماجوج کیسی قوم تھی، کس طرح دنیا میں فساد پھیلا رہی تھی، کس طرح یہ لوگ دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد
اب وہ کس حال میں ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور آئندہ وہ کس طرح سے دوبارہ دنیا میں رونما ہوں گے۔ یہ کہانی صرف کہانی ہی نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے جو حقیقت ہے، اور یہ پتہ دیتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور جنت اور جہنم کا وقوع ہوگا، اور ہمارے ہر اعمال کا جزا اور سزا ہوگی۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کا فکر دیتی ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اور آئندہ ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔